اردن کے بادشاہ کے دادا شریف حسین بن علی کی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور برطانوی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو مسلم دنیا کے کچھ حصوں میں غداری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور تاریخی طور پر اہم واقعہ ہے جس کے اثرات آج تک مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا پر نمایاں ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سیاسی، سماجی اور عسکری حالات کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلام سپیکس پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خلافت عثمانیہ صدیوں تک مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ عثمانی خلافت میں مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور یورپ کے کچھ حصے شامل تھے۔ عثمانیوں کے تحت مکہ، مدینہ اور یروشلم جیسے مقدس شہر بھی تھے اور ان کی حفاظت کو اسلامی فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ عثمانی خلافت اسلامی دنیا کی وحدت کی علامت تھی، لیکن 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں عرب دنیا میں خلافت کے خلاف جذبات پروان چڑھ رہے تھے۔ عثمانیوں کے مرکزی اقتدار میں اضافے اور عرب علاقوں میں مقامی خود مختاری کی کمی کی وجہ سے بعض عرب رہنماؤں میں خلافت کے خلاف بے چینی پائی جانے لگی تھی۔ شریف حسین بن علی جو حجاز کے امیر اور مکہ کے شریف تھے، انہی میں سے ایک اہم شخصیت تھے۔ شریف حسین کا تعلق قریش کے ہاشمی قبیلے سے تھا اور انہیں اسلامی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل تھا، خاص طور پر حرمین شریفین کے نگران ہونے کی وجہ سے۔ شریف حسین اور خلافت عثمانیہ کے تعلقات۔ شریف حسین اور خلافت عثمانیہ کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت بڑھنے لگی جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی خلافت نے جنگ عظیم میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ اتحاد کیا، جبکہ برطانیہ اور فرانس ان کے مخالفین تھے۔ عثمانی حکومت نے جنگ کے دوران مزید سختیاں نافذ کیں اور عرب علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران عرب قوم پرستی کے جذبات بھی زور پکڑنے لگے اور بعض عرب رہنما عثمانیوں کی مخالفت کرنے لگے۔ حسین، میکمہون خط و کتابت اور عرب بغاوت۔ 1915 سے 1916 کے دوران شریف حسین نے برطانوی ہائی کمشنر سر ہنری میکمہون کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، جسے بعد میں حسین میکمہون خط و کتابت کہا جاتا ہے۔ ان خطوط میں برطانوی حکومت نے شریف حسین کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں تو برطانیہ جنگ کے بعد ایک آزاد عرب ریاست کے قیام میں مدد کرے گا۔ شریف حسین نے ان وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے عرب بغاوت کا اعلان کیا۔ 1916 میں شروع ہونے والی اس بغاوت کا مقصد عثمانی خلافت سے عرب علاقوں کو آزاد کروانا تھا۔ شریف حسین نے برطانوی فوج اور اس کے اتحادیوں کی مدد سے عثمانیوں کے خلاف لڑائی کا آغاز کیا۔ اس بغاوت میں عرب قبائل نے اہم کردار ادا کیا اور بعد میں برطانوی افسر لارنس آف عربیہ نے بھی اس بغاوت میں شریف حسین کا ساتھ دیا۔ سائیکس پیکو معاہدہ، عربوں کے ساتھ دھوکہ۔ جبکہ شریف حسین کو برطانوی حکومت نے آزاد عرب ریاست کا وعدہ کیا تھا، برطانیہ اور فرانس نے 1916 میں سائیکس پیکو معاہدہ کیا، جس کے تحت عرب علاقوں کو آزاد کرنے کے بجائے انہیں برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں میں تقسیم کرنے کا خفیہ منصوبہ بنایا گیا۔ اس معاہدے کے تحت مشرق وسطیٰ کو برطانیہ اور فرانس کے زیر اثر علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین، عراق اور اردن کو برطانیہ کے کنٹرول میں دے دیا گیا، جبکہ شام اور لیبنان فرانس کے حصے میں آئے۔ یہ معاہدہ شریف حسین اور عربوں کے ساتھ ایک واضح دھوکہ تھا، کیونکہ انہیں عرب اتحاد اور آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں عرب علاقوں کو مغربی طاقتوں کے ماتحت تقسیم کر دیا گیا۔ بلفور اعلامیہ اور فلسطین کا مسئلہ۔ اسی دوران 1917 میں برطانیہ نے ایک اور متنازع اعلان کیا، جسے بلفور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اس اعلامیہ کے ذریعے برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام کا وعدہ کیا، جو بعد میں اسرائیل کے قیام کی بنیاد بنا۔ بلفور اعلامیہ اور سائیکس پیکو معاہدہ دونوں شریف حسین اور عرب قوم پرستی کے خواب کو ٹھیس پہنچانے والے اقدامات تھے۔ شریف حسین اور دیگر عرب رہنماؤں کو دھوکے کا شکار بنایا گیا اور فلسطین کا مسئلہ جو آج تک جاری ہے، اسی دور کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ عرب بغاوت اور خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد شریف حسین نے خود کو خلیفہ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن عرب دنیا میں اس دعوے کو پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ اس وقت تک خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی اور شریف حسین کا عرب علاقوں پر کنٹرول بھی کمزور ہو چکا تھا۔ 1924 میں جب خلافت عثمانیہ باضابطہ طور پر ختم ہوئی، شریف حسین نے خلافت کا دعویٰ کیا، لیکن سعودی عرب کے بانی سعود نے ان کے خلاف حملہ کیا اور حجاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد شریف حسین کو جلاوطنی میں بھیج دیا گیا اور ان کے بیٹے عبداللہ کو برطانیہ کی حمایت سے اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا۔
शरीफ हुसैन की खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत को मुस्लिम दुनिया के एक बड़े हिस्से में गद्दारी के तौर पर देखा जाता है। उस्मानी खिलाफत मुसलमानों की सियासी वहदत की अलामत थी और शरीफ हुसैन की बगावत को इस इत्तेहाद को तोड़ने के मुतरादिफ समझा गया। शरीफ हुसैन की बरतानवी हुकूमत के साथ मिली भगत और बाद में मगरबी ताकतों के साथ ताउन ने मशरिक वस्ता को मगरबी साम्राज्य के मातहत कर दिया। इस बगावत का नतीजा ये निकला कि बरतानिया और फ्रांस ने पूरे मशरिक वस्ता को कॉलोनियों में तकसीम कर दिया और फिलिस्तीन में यहूदी वतन के क़याम की राह हमवार की। इन इक़दामात के असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। फ़लस्तीन का मसला, मशरिक वस्ता में मगरबी मदाखलत और अरब दुनिया में सियासी तकसीम उसी दौर की पॉलिसियों का नतीजा है। शरीफ हुसैन बिन अली की बगावत को मुस्लिम तारीख में एक मुतनाज़िया बाब के तौर पर देखा जाता है। उनकी बरतानवी हुकूमत के साथ की गई साजिशों को मुस्लिम इत्तेहाद और खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल का सबब समझा जाता है। अगरचे शरीफ हसीन ने अरबों के लिए आज़ादी का ख्वाब देखा, लेकिन हकीकत में उनके इक़दामात ने मगरबी ताकतों को मशरिक वस्ता पर कब्जा करने का मौका दिया। उनकी बगावत के नतीजे में न सिर्फ खिलाफत का खात्मा हुआ बल्कि फ़लस्तीन और दीगर अरब इलाकों की आज़ादी का ख्वाब भी अधूरा रह गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।